میرے محترم بزرگوں اور دوستو، پیروں کے پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیکھے کہ وہ اتنے بڑے ولی ہو کر بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں زار و قطار رو رہے ہیں۔ غور کریں، ولیوں کے سردار ہیں اور پھر بھی وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گریہ وزاری کر رہے ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ خانہ کعبہ کے جالی کو پکڑ کر رو رہے ہیں۔ خانہ کعبہ کے جالی کو پکڑ کر رو رہے ہیں، گریہ وزاری کر رہے ہیں، اور ان کے بغل میں ایک شخص اور بھی تھا، وہ بھی دعائیں کر رہا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغل میں بیٹھا ہوا شخص تھا، اس کا بیان ہے کہ جیسے ہی میں نے دردناک آواز میں دعاؤں کو سنا، گریہ وزاری کی، تو میں اپنی دعاؤں کو کرنا چھوڑ دیا اور اللہ رب العزت سے کہنے لگا کہ اے میرے پاک پروردگار عالم، سب سے پہلے اس کو دے دے جو میرے بغل میں بیٹھا ہوا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جیسے ہی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چہرہ انور کو اٹھاتے ہیں تو وہ بیٹھا ہوا شخص کیا دیکھتا ہے کہ ارے یہ تو ولیوں کے سردار ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، دیکھیں ایک ولیوں کا سردار ہو کر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رو رہے ہیں، لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہمارا صبح و شام گناہوں میں گزرتا ہے، ہمارا دن بھی گناہوں میں گزرتا ہے، ہماری رات بھی گناہوں میں گزرتا ہے، لیکن ہمیں آخرت کی فکر نہیں ہوتی، ہمیں قیامت کی فکر نہیں ہوتی، ہمیں پل صراط کا فکر نہیں ہوتا، ہمیں قبر کی منزل طے کرنی ہے، ہمیں اس کا بھی فکر نہیں ہوتا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، غوث پاک اتنے بڑے ولی ہو کر زار و قطار رو رہے ہیں اور رب سے گریہ وزاری کر رہے ہیں، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہمارا حال کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے تھا؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہمارا کردار تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہماری صبح بھی گزرے تو یاد الہی میں گزرے، ہماری شام بھی گزرے تو یاد الہی میں گزرے، ہمارا دن بھی گزرے تو یاد الہی میں گزرے، ہماری رات بھی گزرے تو یاد الہی میں گزرے، ہمارا شب و روز گزرے تو اللہ رب العزت کی یاد میں گزرے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ عمل ہمارا ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم نے اپنے اسلاف کے طریقوں کو بھلا دیا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ عید کے دن لوگوں نے کہا کہ حضرت آج عید ہے، آج عید ہے، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، غوث پاک کہتے ہیں کہ آج عید بھی ہے، آج وعید بھی ہے، آج عید بھی ہے اور وعید بھی ہے۔ ارے عید اس کے لیے ہے جس کی نماز کو اللہ رب العزت نے قبول کر لیا ہو، عید اس کے لیے ہے جس کے روزہ کو اللہ رب العزت نے قبول کر لیا ہو، عید اس کے لیے ہے جس کے صدقہ و فطرات کو اللہ رب العزت نے قبول کر لیا ہو، ارے عید اس کے لیے جس کے صدقہ کو اللہ رب العزت نے قبول کر لیا ہو، عید اس کے لیے ہے جس کی نمازوں کو اللہ رب العزت نے قبول کر لیا ہو، اس کے لیے عید ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں، اور وعید اس کے لیے ہے جس کی نماز کو اللہ رب العزت نے قبول نہیں فرمایا ہو تو اس کے لیے وعید ہے، اس کے روزہ کو نہیں قبول فرمایا ہو تو اس کے لیے وعید ہے، اس کے صدقہ و خیرات کو اللہ رب العزت نے قبول نہیں فرمایا ہو تو اس کے لیے وعید ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ آج عید کا بھی دن ہے اور آج وعید کا بھی دن ہے۔ عید اس کے لیے جس کی تمام عبادتوں کا اللہ رب العزت نے قبول کر لیا ہو، اور وعید اس کے لیے جس کی تمام عبادتوں کو رد کر دیا گیا ہو۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، سوچیں ہمارا عمل کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جس نے میرے یاد
جس نے میرے یاد کو بھلا دیا، جس نے میرے یاد سے اعراض کیا تو اس کی زندگی تنگ ہے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور ہم اس کو قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ قال رب لما حشرتنی اعمی، وہ اللہ رب العزت سے کہے گا اے میرے پاک پروردگار عالم، تم نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها تنسا، اسی طرح جس طریقہ سے تمہارے پاس ہماری نشانی آئی، ہماری آیتیں آئی اور تم نے اسے بھلا دیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوست، اسی طریقہ سے اللہ رب العزت قیامت کے دن اسے بھلا دے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوست، تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم جتنے بھی دنیا میں رہے اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرتے رہے، جتنے بھی دنیا میں رہے اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کرتے رہے، جتنے بھی دنیا میں رہے تو ہمارا یہ عمل ہو کہ اللہ رب العزت کو ہم راضی کر لے، تاکہ قبر کے منزل میں بھی ہم کامیاب ہوتے جائیں گے اور پلسرات میں بھی کامیاب ہوتے جائیں گے اور آخرت کے منزل میں بھی کامیاب ہوتے رہیں گے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ عمل ہونا چاہیے۔ میں نے خطبہ کے بعد اس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدیر ہم تمام حضرات کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔